ذرا سوچیں ایک ایسی دنیا جہاں ہماری ایک قدیم ترین تہذیب وادی سندھ کبھی ختم ہی نہ ہوئی ہو. ایک ایسی دنیا جہاں موہنجو داڑو ہڑپا آج بھی بڑے شہر ہوں. جہاں جنوبی ایشیا ایک عالمی طاقت، آرٹ، سائنس، ہر چیز کا مرکز ہو. جی، یہ تو واقعی ایک دلچسپ سوچ ہے. تو کیا ہوتا اگر وادی سندھ ہمیشہ زندہ رہتی؟ وزڈم ویوز چینل میں خوش آمدید. جی ہاں، خوش آمدید. یہ ہماری خاص سیریز وزڈم ویوز واٹ اف سیریز کی ایک اور قسط ہے. اور آج ہم ماضی کی تہوں میں اتر رہے ہیں. آئیے یہ سفر شروع کرتے ہیں. تو آج بات ہو رہی ہے وادی سندھ تہذیب کی. یہ تقریباً 3300 قبل مسیح سے 1300 قبل مسیح تک ہے نا، جنوبی ایشیا میں پھیلی ہوئی تھی. جی بالکل. اور یہ دنیا کی چند سب سے پرانی اور سچ پوچھے تو حیران کن حد تک منظم شہری تہذیبوں میں سے ایک تھی. منظم تو تھی. موہنجو داڑو، ہڑپا، لوتھل، ان شہروں کی منصوبہ بندی دیکھیں، صفائی کا نظام. ہاں، وہ نکاسی آپ کا نظام تو آج بھی انجینئرز کو حیران کرتا ہے. اور وہ پکی اینٹیں، ایک جیسے وزن کے باٹ، منظم گلیاں. بالکل. ہزاروں سال پہلے یہ سب کچھ، یہ تو اپنے وقت سے بہت آگے تھے. بلا شبہ. لیکن پھر تقریباً 1900 قبل مسیح کے آس پاس یہ اتنی بڑی تہذیب ایک دم زوال کر شکار ہو گئی. یہ ایک معمہ سا ہے. آخر ہوا کیا تھا؟ دیکھیے، اس پر کافی تھیوریز ہیں. کوئی ایک وجہ نہیں بتائی جاتی. زیادہ تر ماہرین کا خیال ہے کہ کئی چیزیں ایک ساتھ ہوئیں. اچھا، مثلاً؟ ایک تو شدید موسمیاتی تبدیلیاں، جیسے مانسون کے پیٹرن کا بدل جانا، بارشیں کم ہو گئیں یا بے وقت ہو گئیں. زراعت کے لیے تو یہ بہت اہم ہے. بالکل. پھر دریاؤں کا رخ بدلنا، خاص طور پر دریائے سندھ اور وہ جو ایک اور بڑا دریا تھا سرسوتی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خشک ہو گیا. جی، سرسوتی کا ذکر آتا ہے. تو جب پانی کے ذرائع ختم ہوئے تو زراعت تباہ ہوئی، شہر خالی ہونے لگے. اس کے علاوہ تجارت میں کمی، شاید بین الاقوامی راستے بدل گئے ہوں، یا شاید اندرونی طور پر کوئی مسائل رہے ہوں، کوئی سیاسی عدم استحکام. ہاں، یہ بھی ممکن ہے. اندرونی انتشار یا وسائل پر جھگڑے بھی زوال کا باعث بن سکتے ہیں. تو یہ کئی عوامل کا مجموعہ لگتا ہے. صحیح. اور یہیں سے ہمارا آج کا بڑا سوال جنم لیتا ہے. فرض کریں، صرف فرض کریں کہ یہ تہذیب ان چیلنجز سے نمٹ لیتی، یہ زوال پذیر نہ ہوتی. اگر موہنجو داڑو آج بھی ایک جیتا جاگتا شہر ہوتا، جی، تو کیا ہوتا؟ دنیا کیسی ہوتی؟ یہ تو ایک بالکل ہی الگ تصویر بنتی ہے. ذہن گھوم جاتا ہے سوچ کر. اگر وادی سندھ قائم رہتی تو آج کی دنیا پہچاننی مشکل ہو جاتی. سب سے پہلے تو آبادی کا سوچیں. یہ خطہ کتنا ترقی یافتہ اور گنجان آباد ہوتا. یقیناً آبادی کا تسلسل رہتا، شہر پھیلتے، ترقی کرتے. شاید دنیا کے سب سے بڑے اور منظم شہری مراکز یہیں ہوتے. اور ٹیکنالوجی، کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ صنعتی انقلاب جیسا کچھ یہاں یورپ سے پہلے ہو جاتا؟ یہ کہنا مشکل ہے کہ ویسا ہی صنعتی انقلاب ہوتا جیسا یورپ میں ہوا. ان کی طاقت شہری منصوبہ بندی اور معیار بندی میں تھی. وہ تحریر جو آج تک پڑھی نہیں جا سکی، ہاں، وہ اگر مکمل طور پر ڈیولپ ہو جاتا تو سوچیں، وہ شاید صرف علاقائی نہیں بلکہ ایک بین الاقوامی رسم الخط بن سکتا تھا. علم و ادب کی ایک بالکل نئی، ایک مختلف روایت ہوتی دنیا میں. تو صرف ٹیکنالوجی نہیں، سوچ، فلسفہ، ثقافت، سب کچھ مختلف ہوتا. بالکل. ایشیا کے اپنے مذہبی اور فلسفیانہ نظام دنیا پر زیادہ گہرے اثرات ڈالتے. ہڑپا کا ریاضی، خاص طور پر ان کی جیومیٹری، پیماش کا نظام، جو ان کی عمارتوں اور شہروں میں نظر بھی آتا ہے. جی ہاں، وہ علم، ان کا ماحولیات سے تعلق، یہ سب عالمی علمی ورثے کا مرکزی حصہ ہوتے. شاید جمہوریت کا کوئی اپنا ماڈل، فلسفہ، فلکیات، طب، ان سب کا مرکز جنوبی ایشیا بن جاتا. یونان اور روم سے بھی پہلے یا ان کے ساتھ ساتھ. اس کے عالمی اثرات کیا ہوتے؟ پوری دنیا پر؟ اثرات تو بے تحاشا ہوتے. یہ صرف بر صغیر کی کہانی نہ رہتی، یہ پوری دنیا کی تاریخ بدل دیتی. کیسے؟ دیکھیں، اگر جنوبی ایشیا میں ایک اتنی مضبوط، مستحکم اور ترقی یافتہ تہذیب موجود ہوتی تو کیا یورپی طاقتیں یہاں آ کر اتنی آسانی سے نوآبادیاتی نظام قائم کر سکتی؟ شاید نہیں.
بہت مشکل ہوتا ان کے لیے. بالکل، امکان بہت کم ہو جاتا تو شاید کوئی برطانوی راج نہ ہوتا. ہندوستان کی تقسیم نہ ہوتی. جی، اور وہ صدیوں کا استحصال جس نے خطے کو بہت پیچھے دھکیل دیا وہ بھی نہ ہوتا. یہ تو بہت بڑی بات ہے. بلکہ یہ بھی ممکن تھا کہ وادی سندھ کی جانشین ریاستیں خود بڑی عالمی طاقتیں بنتیں. ان کے اپنے تجارتی اور ثقافتی اثرات ہوتے دنیا بھر میں. تو آج کی دنیا کا نقشہ، زبانیں، سائنس، مذہب، سب میں جنوبی ایشیا کا کردار کہیں زیادہ ہوتا؟ یقیناً آج ہم دنیا کو جس شکل میں جانتے ہیں وہ شاید بالکل مختلف ہوتی، شاید ہم پہچان بھی نہ پاتے. یہ سب سوچنا تو بہت ہی دلچسپ ہے، لیکن کیا یہ واقعی ممکن تھا؟ کیا وہ تہذیب بچ سکتی تھی ان چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے؟ یہ ایک بہت اہم اور مشکل سوال ہے. کچھ ماہرین سمجھتے ہیں کہ اگر وہ موسمی تبدیلیوں کے ساتھ بہتر طریقے سے اڈیپٹ کر جاتے اور اگر ان کے شہروں یا ریاستوں میں زیادہ سیاسی اتحاد ہوتا، مل کر مسائل کا حل نکالتے تو شاید وہ بچ جاتے. لیکن فطرت کی طاقت، دریاؤں کا رخ بدل جانا. ہاں، یہی سب سے بڑا چیلنج تھا. دریاؤں کا رخ بدلنا یا شدید خشک سالی یہ ایسی چیزیں ہیں جن پر قدیم دور میں انسان کا کنٹرول بہت کم تھا. صحیح. تو شاید بقا بہت مشکل تھی. اور ہمیں اندرونی عوامل کو بھی نہیں بھولنا چاہیے. ہو سکتا ہے کوئی سماجی کمزوری ہو یا سیاسی انتشار جس نے انہیں کمزور کر دیا ہو. تاریخ میں یہ اگر مگر کے سوالات یا میں ہمیشہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں. بالکل، اور اسی طرح کے گہرے سوالات کو کھنگالنا، ماضی کے ان پہلوؤں پر غور کرنا جن پر عام طور پر بات نہیں ہوتی، یہی تو وزڈم ویوز میں ہمارا مقصد ہے. جی ہاں، وزڈم ویوز کا یہی مشن ہے. وادی سندھ تہذیب صرف پرانی دیواریں یا کھنڈرات نہیں ہے، یہ ہماری شناخت ہے، ہماری جڑیں ہیں. بالکل. یہ جاننا کہ ہزاروں سال پہلے اس خطے میں اتنی ترقی یافتہ زندگی تھی، یہ ایک فخر کی بات ہے. اس تہذیب کے زندہ رہنے کا تصور صرف ایک متبادل تاریخ نہیں ہے، یہ ایک سبق بھی ہے. کیا سبق؟ یہی کہ ہر معاشرے، ہر ثقافت کی بقا اس بات پر منحصر ہے کہ وہ اپنے ماحول کے ساتھ کیسے چلتا ہے اور اندرونی طور پر کتنا متحد اور لچکدار ہے. صحیح کہا. ان کی کامیابیوں سے بھی سیکھنا ہے اور ان کے زوال سے بھی. جی، دونوں میں ہمارے لیے سبق ہیں. تو ناظرین، اگر آپ کو یہ گفتگو، یہ سوچ کا انداز پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں. اور کامنٹ میں ہمیں بتائیں آپ کے خیال میں اگر وادی سندھ تہذیب زندہ رہتی تو آج دنیا کیسی ہوتی؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں جاننے میں دلچسپی ہوگی. اور ہاں، مزید ایسی دلچسپ تاریخی کھوج، کیا ہوتا اگر جیسے سوالات اور بھولی بسری کہانیوں کے لیے وزڈم ویوز چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. جی، وزڈم ویوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. آپ کی حمایت ہمارے لیے اہم ہے. اگلی بار پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ.